برازیل میں پولیس نے فرانسیسی آرٹسٹ ہنری میٹس کی 8 تصویریں جو ساؤ پالو کی ایک لائبریری سے چوری کی گئی تھیں برآمد کر لی ہیں۔ یہ کام، جن کی مجموعی تخمینہ مالیت تقریباً $2 لاکھ 1,48,000 ہے، جمعرات کو شہر کے جنوب میں واقع ایک مضافاتی علاقے ساؤ برنارڈو کیمپی کے قصبے میں ایک گھر سے پائی گئی۔ ایک 44 سالہ مرد مشتبہ شخص کو جائے وقوعہ سے گرفتار کیا گیا۔ ریاست متحدہ کی فضائی حفاظت کے تفتیش کاروں کو انجن کے پنکھے کے بلیڈ میں دھاتی تھکاوٹ کے شواہد ملے ہیں، جو پچھلے مہینے رائنیئر کی پرواز کے دوران ٹوٹ گیا تھا، جس سے ملبہ کیبن میں چلا گیا تھا اور ایک کھڑکی کو توڑ دیا گیا تھا، جہاں ایک مسافر کو جزوی طور پر کھولنے میں کھینچا گیا تھا۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ (NTSB) نے ایک ابتدائی رپورٹ میں کہا کہ ناکام بلیڈ پر تقریباً 37% فریکچر کی سطح تھکاوٹ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ جرمنی، فرانس، کروشیا اور یونان میں ہزاروں افراد کو نقل مکانی پر مجبور کیا گیا ہے، کیونکہ مغربی اور جنوب مشرقی یورپ کے مختلف حصوں میں جنگل کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ آگ اس موسم گرما میں یکے بعد دیگرے گرمی کی لہروں کے بعد لگی ہے، جس نے پورے یورپی یونین میں تقریباً 5 لاکھ ہیکٹر اراضی کو جھلسا دیا ہے۔ جنوبی کوریا کی پرو فٹ بالرز ایسوسی ایشن KPFA کے لیگ پر زور دے رہی ہے کہ وہ موسم گرما کی اونچائی کے دوران کھیلنے سے بچنے کے لیے ڈومیسٹک فٹ بال سیزن کو بحال کرے، کیونکہ اگست میں مقامی درجہ حرارت ریکارڈ بلندیوں پر پہنچ گیا تھا۔ KPFA ایک نیک بیان میں کہا، کھی لیگ کو موسم خزاں کے موسم بہار کے نظام الاوقات میں تبدیل ہونا چاہیے تاکہ کھلاڑیوں کو بگڑتے ہوئے موسمیاتی بحران اور موسم گرما کی گرمی کو سزا دی جا سکے، اور ایشیا میں لیگ کی قیادت اور اس کی عالمی مسابقت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے درجنوں ممالک پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر امریکی محصولات کو چکما دینے میں چین کی مدد کر رہے ہیں، جس سے حکومتی خزانے کو سالانہ اربوں ڈالر کی آمدنی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ جمعرات کو شائع ہونے ایک رپورٹ میں وائٹ ہاؤس نے کہا کہ 40 سے زیادہ ممالک نے جھوٹے لیبلنگ کے تحت چینی سامان کی امریکہ میں آمد و رفت میں سہولت فراہم کرنے والے شیڈو لاجسٹکس نیٹ ورک میں حصہ لیا ہے۔ تنزید حسن آسٹریلیا میں ٹیسٹ سنچری بنانے والے پہلے بنگلہ دیشی بن گئے، کیونکہ ڈارون میں پہلے ٹیسٹ کے دوسرے دن اسٹمپ تک مہمانوں نے 351 6 تک پہنچا دیا۔ جمعہ کو اوپنر تنزید کے شاندار 101 اور کپتان نجم الحسین شانتو کے دل لگی۔ 84 رن سے متاثر بنگلہ دیش نے میزبان ٹیم پر 153 رنز کی برتری حاصل کی اور 4 وکٹیں باقی ہیں۔ ونڈر مائنڈ میں متعدد سرمایہ کاروں ایک ذہنی صحت کا آغاز، جس کا آغاز امریکی پاپ اسٹار سیلینا گومز نے کیا تھا، نے اسٹار، اس کی والدہ مینڈی ٹیفی اور بزنس پارٹنر ڈینیلا پیئرسن کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ انہیں کمپنی کے کاروبار اور گومز کی شمولیت کے بارے میں گمراہ کیا گیا تھا۔ جمعرات کو ڈیلاویئر کی ایک عدالت میں دائر کی گئی شکایت کے مطابق تینوں نے سرمایہ کاروں کے 2 گروہوں کے سامنے کمپنی کی جھوٹی نمائندگی کی، جن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کمپنی میں تقریباً $2 ملین ڈالے، TMZ نے رپورٹ کیا۔ وجوڑ ضلع باجوڑ کی تحصیل برنگ میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ ضلعی پولیس کے ترجمان منصور خان نے ڈان کو بتایا کہ دہشت گردوں کے ایک گروپ نے کوہی سر کے علاقے میں پولیس چوکی کو راکٹ لانچروں اور چھوٹے ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ کوئٹہ جمعہ کو مستونگ میں بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لونگو کے قافلے پر مسلح افراد کے حملے میں 3 پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ایک سینئر پولیس اہلکار نے ڈان کو بتایا کہ وزیر داخلہ اس حملے میں محفوظ رہے جو اس وقت ہوا جب ان کا قافلہ مستونگ کے علاقے کھڈ کوچا میں پہنچا۔ انہوں نے بتایا کہ لونگو قلات سے کوئٹہ جا رہے تھے۔ جمعرات کو وسطی انگلینڈ میں فائر فائٹرز متعدد آگ سے نمٹ رہے تھے جب برطانیہ نے سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا، کیونکہ گرم موسم کی شدید لہر نے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ چیف فائر آفیسر سائمن ٹوہل نے کہا کہ ویسٹ مڈلینڈز میں جنگل کی آگ، جس نے دیکھا کہ کئی مکانات جل کر خاکستر ہو گئے، خطے کی فائر سروس کی جانب سے اب تک پیش آنے والے سب سے اہم واقعات میں سے ایک ہے۔ ریفارم برطانیہ کے رہنما نائجل فارج نے اپنی پارلیمانی نشست دوبارہ حاصل کر لی ہے اور ان کے اہم حریف کاؤنٹ بنفیس کو ضمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے گزشتہ ماہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ فراج نے کلاکٹن ضمنی انتخاب میں 22,239 ووٹ حاصل کیے، جبکہ اس کے مقابلے میں سیریل جوگ امیدوار بنفیس کو 9,455 ووٹ ملے، جو اپنے سر پر کوڑا کرکٹ کا ڈبہ پہنتے ہیں اور خود کو انٹرگلیکٹک خلائی جنگجو کہتے ہیں۔
برطانیہ کی اہم سیاسی جماعتوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، جس سے فارج کے لیے شرمناک عملہ سامنا ہوا، جس نے مالی بے ضابطگی کے الزامات کے بعد الیکشن کو اپنے موقف کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ سابق باکسر پرچارڈ کولون رنگ میں دماغی چوٹوں سے زندگی بدلنے والے 11 سال بعد 33 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پورٹو ریکن اس کھیل کے ابھرتے ہوئے ستاروں میں سے ایک تھے جب وہ 2015 میں ریاستہائے متحدہ کے باکسر ٹیرل ولیمز کے ساتھ لڑائی کے بعد 221 دن تک بے ہوشی میں رہے۔ جنوبی افریقہ اور گھانا نے 2027 ویمنز ورلڈ کپ تک پہنچنے کے اپنے خوابوں کو زندہ رکھنے کے لیے نائجیریا اور آئیوری کوسٹ پر انٹر پلے آف میں افریقہ کے 2 مقامات حاصل کر لیے۔ جمعرات کو دیر گئے نائجیریا کی جنوبی افریقہ سے 2-1 کی شکست کا مطلب ہے کہ سپر فالکنز 1991 میں ٹورنامنٹ کے افتتاح کے بعد پہلی بار ورلڈ کپ سے محروم ہو جائیں گے۔ بوٹس نے ویب ٹریفک میں انسانوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اگر موجودہ رجحانات جاری رہے تو 5 سالوں میں غیر انسانی ٹریفک سے 1000 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ کلاؤڈ فلیئر کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ HTML مواد کی HTTP درخواستوں کا 57% بوٹس کا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسانوں کی طرف سے 42% بوٹس اب آسانی سے انسانوں سے زیادہ ہیں۔ پاکستان اس وقت اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے عالمی سطح پر توجہ کا مرکز ہے۔ اسلام آباد کی ثالثی کی سخت کوششوں نے اپریل میں امریکہ اور ایران 2026 اس ضروری جنگ آباد کی مفاہمت کو عمل میں لانے میں مدد کی، جو جون 2047 کی پوزیشن کو پاکستان کی خارجہ فاہمت کی یادداشت پر منتج ہوئی۔ تجزیے کی ترجیحات میں ایک نئی تبدیلی کے طور پر دیکھتے ہیں، جس کے ساتھ اسلام آباد مشرق وسطیٰ میں مضبوط طاقت کے طور پر خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جغرافیائی سیاست تاہم ایک جامع تاریخی تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ ثالثان نے طویل عرصے سے مشرق وسطیٰ اپنے کلی کے سب سے اہم تقاضوں میں سے ایک رہی ہے۔ پاکستان نے طویل عرصے سے مشرق وسطیٰ اور اپنے قریبی مغربی پڑوس میں تنازعات کی روک تھام اور تصفیہ کے لیے ثالثی کی ایک فعال حکمت ہونے کے علاوہ اسلام آباد نے اکثر اپنے آپ کو عظیم طاقت کی دشمنیوں سے لے کر بین المسلمین مسجد کے تنازعات میں ثالث کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ نقطہ نظر اس ایک دانستہ خارجہ پالیسی کے حساب کتاب پر مبنی ہے، جس کا تعین جغرافیہ، اسٹریٹجک اتحاد اور جنوبی ایشیا سے باہر سفارتی اور رسوخ کو بڑھاتے ہوئے قومی مفادات کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ، جس پر 7 اگست 2026 کو سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے دستخط کیے تھے، مشرق وسطیٰ کے بدلتے ہوئے سیکورٹی آرڈر میں ایک اہم لمحے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس اجتماعی دفاعی اصول کی توثیق کرتے ہوئے کہ ایک ریاست کے خلاف حملہ تصور کی جائے گا، اس معاہدے نے مشرق وسطیٰ میں علاقائی نظام کے مستقبل پر ایک نئی تصور کیا جائے گا۔ اس معاہدے نے مشرق وسطیٰ میں علاقائی نظام مستقبل پر ایک نئی بحث کا آغاز کیا ہے۔ ابتدائی تبصرے نے اس معاہدے کو امریکی زیر قیادت سیکورٹی آرڈر سے علیحد کی اور مسلم دنیا کی سب سے زیادہ سیاسی طور پر بااثر اور عسکری طور پر قابل ریاستوں کے انضمام سے چلنے والے مسلم نیٹو کی باضابطہ آمد سے تعبیر کیا، تاہم اب علاقائی طور پر ملحقہ ریاستوں کی جانب سے بڑھتی ہوئی تصویراتی غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے ایک عملی کوشش کی نمائندگی کرتا ہے۔ علاقائی خود مدد کی طرف انحصار سے فنکار مینا ہارون، محمد مزمل خان، رافع تالپور اور راہیل ابڑو ہر ایک نے کینوس گیلری میں اپنی ناؤں جٹریس میں وراثت میں ملنے والی اشیاء، فنکارانہ وراثت، قید کی یادوں اور پرورش کی نزاکت کا ایک مخصوص بصری زبان کے ذریعے ترجمہ کیا۔ اگرچہ ان چاروں فنکاروں کے تحفظات پہلی نظر میں شاید ہی زیادہ مختلف ہوں، لیکن پھر بھی وہ اپنی مصروفیات میں اس بات پر اکتفا کرتے ہیں کہ وقت کیا چھوڑ جاتا ہے۔ ہارون کے زیورات کی شکلیں غیر واضح ہیں، تقریباً گھنے ریڈیٹنگ پیٹرن کے اندر تیرتی ہیں۔ اپنی والدہ سے وراثت میں ملنے والے ٹکڑوں سے شروع کرتے ہوئے وہ ان کی شکلوں کو کاسٹ کرتی، تراشتی اور گلڈ کرتی ہے، انہیں ہاتھ سے بنے کاغذ اور پیچیدہ ہندسی نمونوں میں سرایت کرتی ہے۔ زمین کا رنگ سنہری اور گہرے نیلے رنگ کے نقشوں کو تیز کرتا ہے، جبکہ ہاتھ سے بنے کاغذ کے کھردرے کنارے جان بوجھ کر چھوٹے کی طرح کی سجاوٹ کی درستگی کے برعکس ہوتے ہیں۔ نتیجہ ان کاموں میں ظاہر ہوتا ہے جہاں ہار اور لاکٹ فیروزی، نارنجی، نیلے اور سونے کے شعاعوں کے اندر تقریباً معطل نظر آتے ہیں۔ فلاک سیفٹی نے امریکی پولیس افسران کی اے ای سے چلنے والی کمپنی کے خودکار لائسنس پلیٹ ریڈرز کو خواتین کا پیچھا کرنے اور ہراساں کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اطلاعات کے بعد رازداری کے مضبوط تحفظات کی نقاب کشائی کی ہے۔ اٹلانٹا جارجیا میں مقیم فلاک پورے امریکہ میں تقریباً 1,20,000 کیمرے چلاتا ہے، جو تلاش کے قابل ڈیٹا بیس میں اسٹوریج کے لیے گاڑیوں اور لائسنس پلیٹوں کی تصاویر کھینچتا ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو کہا کہ بھارت نے سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کر کے خود کو امن کا دشمن ثابت کر دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ پاکستان اپنے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم نے مسلح افواج اور آپریشن حق کے شہدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ فوج کی کامیابی سے قومی وقار بحال ہوا ہے۔ انہوں نے خصوصی طور پر چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کی قیادت کی تعریف کی۔ آزادی سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کے بارے میں ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کی ترقی، حفاظت اور حوصلہ افزائی کریں۔ عام لوگ خاص کہانیاں سیزن 2 کے ایک حصے کے طور پر ماریا بی نے پاکستان بھر کے لوگوں کو ملک کے ان دیکھے ہیروز کی کہانیاں شیئر کرنے کی دعوت دی۔ موصولہ اندراجات میں سے 4 متاثر کن کہانیوں کا انتخاب کیا گیا اور موری کارسٹیشن اپنے مشن کی حمایت کے لیے آگے بڑھا ہے۔ رومن اسکوائر میں مائیکل جیکسن اور ایلوس پریسلے کے ساتھ بوپنگ کرتے ہوئے ایک بزرگ رقص کرنے والی جوڑی اٹلی میں ایک وائرل سنسنی بن گئی ہے، جس کی انہیں امید ہے کہ وہ دوسرے بزرگوں کو زیادہ فعال طرز زندگی اختیار کرنے کی ترغیب دے گی۔ ریٹائرڈ ڈانس ٹیچر پاسکویل یانوٹا ستر اور ان کی ڈانسنگ پارٹنر اناسی نے روم کے میئر سے تعریف حاصل کی ہے اور قومی ٹی وی پر گھماؤ پھرا ہے جب سے ان کی ایک اسٹریٹ پرفارمنس کو سوشل میڈیا کے ایک جاننے والے ٹور آپریٹر نے پچھلے ہفتے آن لائن شیئر کیا تھا۔ ریفارم یو کے رہنما نائجل فارج نے جمعے کے روز اپنی پارلیمانی نشست دوبارہ حاصل کر لی، جس میں انہوں نے مالی بے ضابطگی کے الزامات کے خلاف اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے متحرک کیا۔ یہ حکمت عملی اس وقت کمزور ہو گئی تھی جب ان کے مرکزی حریف ردی کی ٹوکری میں ملبوس مزاحیہ اداکار نے 1/4 سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے تھے۔ برطانیہ کے سرکردہ بجٹ مہم چلانے والوں میں سے ایک فارج ایک انتہائی غیر معمولی اقدام میں جنوبی انگلش سمندری کنارے کے ریزورٹ کلاکٹن میں ہونے والی گنتی میں نہیں آیا، کیونکہ اس نے کہا کہ پولیس نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ نتیجہ میں خل ڈالنے کی مہم چل رہی ہے۔ مشرقی جاپان میں دارالحکومت ٹوکیو کے قریب واقع چیبا پریفیکچر میں ریکارڈ بارشوں کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ بارشوں نے جسے حکام بے مثال قرار دیا ہے، 20,000 سے زیادہ گھرانوں کی بجلی منقطع ہو گئی، جبکہ 7,000 مسافر ٹوکیو کے ناریتا ہوائی اڈے پر راتوں کے رات پھنسے رہے۔ کلیکٹن کے انگلش سمندر کنارے حلقے کے ووٹرز جب جمعرات کو پولنگ کے لیے گئے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس برطانوی تاریخ کے کسی بھی دوسرے انتخابات کے مقابلے میں زیادہ انتخاب تھا۔ اس ضمنی انتخاب میں 34 امیدوار کھڑے ہوئے جو کہ امریکی خصوصی انتخابات کے برابر ہے۔ بیلٹ پیپر 3 فٹ لمبا بنا، لیکن ملک کی تقریباً تمام نصف درجن بڑی سیاسی جماعتوں نے حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ صرف پاپولر سخت دائیں بازو کی ریفارم یو کے پارٹی نے ایک امیدوار کھڑا کیا، اس کے رہنما نائجل فارج۔ ٹوکیو کے مشرق میں جاپان کے چیبا پریفیکچر میں ریکارڈ بارش سے کم از کم 4 افراد ہلاک اور ہزاروں مسافر پھنسے ہوئے ہیں۔ چیبا کے علاقوں میں جمعہ تک 24 گھنٹوں کے دوران 360 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ بون بدھسٹ چھٹی والے ہفتے کے دوران سڑکوں اور ریل لائنوں میں سیلاب آ گیا، جو جاپان کے مصروف ترین سفری ادوار میں سے ایک ہے۔ طیبہ مقبوضہ مغربی کنارے جیس اور اس کے شاگردوں کی ایک پینٹنگ کے نیچے سینڈرا بصیر نے وہ چیزیں نکالے جو وہ اور اس کے شوہر رولینڈ اب اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھتی ہیں۔ آگ بجھانے والے 2 آلات وہ انہیں اپنے پاس رکھتے ہیں کیونکہ آخری بار جب اسرائیلی آباد کاروں نے ان کے گھر کے باہر پڑوسی کی گاڑی کو آگ لگائی تھی تو کوئی اور نہیں آیا تھا۔ سول ڈیفنس وہ کب ظاہر ہوئے، سب کچھ ختم ہونے کے بعد، رولینڈ کہتے ہیں۔ شمالی کوریا نے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی کو بڑھانے والے اشتعال انگیزی کے طور پر اگلے ہفتے شروع ہونے والی امریکہ اور جنوبی کوریا کی بڑی فوجی مشقوں کی مذمت کی ہے، پیانگ یانگ کی کورین سینٹرل نیوز ایجنسی KSN کے مطابق۔ اور شمالی کوریا کا جاپان جنوبی کوریا کا فوجی ترجمان نے جون مخا کو کہا ایک جوہری اتحاد میں تبدیل ہو رہا ہے اور شمالی کوریا خطرے کی نئی سطح کا جواب ایک نئی سطح کے ساتھ دے گا۔ شمالی کوریا نے جمعے کے روز خبردار کیا تھا کہ وہ روس یوکرین جنگ میں تعیناتی سے سخت جنگ کرنے والے پیانگ یانگ کے فوجیوں کے خلاف جنگ کی نقل کرتے ہوئے آنے والی امریکہ جنوبی کوریا کی مشترکہ مشقوں کا نئی سطح کی روک تھام کے ساتھ جواب دے سکتا ہے۔ پیر کو شروع ہونے والی 11 روزہ مشرقی موسم گرما کے کیلنڈر کا ایک سالانہ فکسچر ہے جو امریکہ اور جنوبی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے لیس شمالی کے خلاف دفاع کے لیے تیار کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ فوائد، نقصانات۔
صدر آصف علی زرداری نے جمعہ کو وزیر اعظم شہباز شریف کی بھجوائی گئی سمریوں کی منظوری دے دی، جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس 17 اگست کو طلب کرنے کی سمری بھی شامل ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں صدر کے سیکریٹریٹ نے کہا، صدر نے مسلح افواج اور سول آرم فورسز کے 1172 اہلکاروں کو فوجی اعزازات دینے کی منظوری دی ہے۔